أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدین اللهم اهدنا وسددنا اللهم ارزقنی حبک. اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائیے اور ہمیں ہر اس چیز کی محبت دیجیے جو ہمیں آپ کی محبت کے قریب ہونے میں فائدہ دے. آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شروع کرنے والے ہیں پارہ نمبر 13. سورہ یوسف چل رہی تھی اور سورہ یوسف کی ہم آیت نمبر 53 سے شروع کریں گے. آیت نمبر 53 ہے سورہ یوسف کی. سٹارٹ کر لیتے ہیں اور پڑھ کے اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے. وہ بات کر رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا. بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی رحم کرے. یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بڑی مہربانی کرنے والا ہے. جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن پاک میں ہمیں 3 طرح کا نفس ملے گا. ہم 3 طرح کے نفس کے بارے میں قرآن میں پڑھتے ہیں. ایک نفس کا ذکر ہے اس آیت میں نفس امارہ. امارہ نفس وہ ہمارا نفس ہوتا ہے جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے، جو ہمارے دل میں خواہش پیدا ہوگی اسے بڑھائے گا. اچھا خیر ہے کوئی نہیں کر لو، کوئی نہیں کیا ہو جائے گا اگر تم نے کوئی غلط کام کر لیا، پھر جب سارے کر رہے ہیں تو تمہارے کرنے سے کیا فرق پڑے گا. اچھا جہاں سارے کر رہے ہیں وہاں ایک تمہارے سے کوئی نہیں اللہ ناراض ہوتا. تو یہ نفس جو ہمیں اندر سے برائی کی طرف بہکاتا ہے، برائی کی طرف ہمارے لیے راستے آسان کرتا ہے، برائی پہ ہمیں آمادہ کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے نفس امارہ. ایک ہوتا ہے نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں ضمیر، کہ ضمیر گوارا نہیں کر رہا میرا میں یہ کروں، یا میرے ضمیر پہ بوجھ ہے کہ میں نے یہ گناہ کر لیا. تو گناہ کرنے کے بعد گناہ پر ملامت کرنے والا جو نفس ہے وہ ہوتا ہے نفس لوامہ. ایک اور نفس ہم پڑھیں گے آگے سورہ فجر میں جسے کہتے ہیں نفس مطمئنہ. وہ نفس جو اطمینان پانے والا ہوتا ہے، صحابہ کا، انبیاء کا، ولی اللہ کا، جو اللہ کو سب کچھ مانتے ہیں ان کے نفس پھر مطمئن ہوتے ہیں، تقدیر پر مطمئن اور تقدیر پر راضی. تو یہاں جس نفس کا ذکر ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے یعنی کہ نفس امارہ، حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ نفس امارہ تو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرے گا. وہ تو کہے گا لڑکی خوبصورت ہے، پاس آ گئی ہے، دروازہ بند کر دیا ہے، آفر دے رہی ہے، چلو. جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں آئی تے ملا بھی نہیں ولائی، کہتے ہیں نا ہمارے ہاں. کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ ہمیں برائی کی طرف راغب کرتا ہے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں، میرا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ نے مجھ پہ رحم نہ کیا ہوتا تو میں یہ برائی کر گزرتا. اللہ نے مجھے بچایا، اگر اللہ مجھے نہ بچاتا تو میں یہ برائی کر گزرتا. تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں. اچھا سورت مکمل کرنے کے بعد نا پورا واقعہ دیکھ لیتے ہیں.
اور ضروری ڈسکشن ساتھ کریں گے، لیکن پوری صورت مکمل ہونے کے بعد ایک پوری صورت کا جائزہ ہم اینڈ پہ لیں گے۔ ایک تو تب تک ہمارے پاس لوگ زیادہ جمع ہو جاتے ہیں، چلو سارے سن لیں گے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو وہ کہنے لگا کہ آپ آج ہمارے ہاں ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عزت والے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں۔ اس نے تکریم دی، عزت دی۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ اب دیکھیں ان کی یہ صفات تھی، انہیں پتا تھا کہ میں نے خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ 7 سال قحط ہوگا، 7 سال خوشحالی آئے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، مجھے وزیر خزانہ مقرر کر دیں، میں آپ کے خزانے کی حفاظت بھی کروں گا، اور مجھے سمجھ ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان میں خوبی ہوتی ہے، وہ ایک کام بہت اچھے طریقے سے کر سکتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے مجھ میں یہ خوبی ہے، لیکن وہ کام اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ کون ذمہ داری اٹھائے۔ اچھا میں ذمہ داری اٹھاؤں گی، پھر روز ٹائم پہ جانا پڑے گا، روز ٹائم پہ آنا پڑے گا، اچھا چھوڑو ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ جانے ان کے کام جانے، اچھا تباہ ہوتا ہے جو تو ہوتا رہے، نقصان ہوگا تو ان کا ہوگا، میرا کیا ہے، ٹھیک ہے، میرے کون سا پلے سے کچھ لگایا ہوا ہے۔ یہاں ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی شخص میں کوئی خوبی ہو، دوسرے کو اس خوبی کی آپ کو ضرورت ہے، دوسرے کو ضرورت ہے آپ کی سروسز کی، تو آپ سروسز دیں، اس میں اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا، وہ جہاں چاہیں رہیں، جہاں ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت اس تک پہنچا دیتے ہیں، اور ہم وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے نیکی کی، اللہ سبحانہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اجر ضائع نہیں کرتے، یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا آخرت میں اجر بہت ہی بہتر ہے۔ یوسف کے بھائی آئے اور یوسف کے پاس گئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا، لیکن انہوں نے نہ پہچانا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے جب بھائی کنویں میں ڈال گئے۔ اب یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، لیکن حکمت عملی کیا کی کہ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، پہچان گئے، اور جب انہیں ان کا اسباب مہیا کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس اپنے اس بھائی کو بھی لانا جو تمہارے باپ سے ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں ناپ تول پورا دیتا ہوں اور میں بہترین میزبانی کرنے والوں میں سے ہوں، بس اگر تم اسے لے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تمہیں کوئی ناپ نہیں ملے گا، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ کو اس کے بارے میں پھسلائیں گے اور پوری کوشش کریں گے۔ اب دیکھیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنے باپ کو راضی کریں گے، کہہ رہے ہیں اچھا ہم اس کے باپ کو، نفرت دیکھیں بیٹوں کے دل میں ابھی بھی باپ کے لیے اتنی نفرت ہے، اللہ نے ہدایت بہت بعد میں دی، لیکن اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم اس کے باپ کو کہیں گے، باپ مان گیا تو لے آئیں گے۔ اپنے خدمتگاروں سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی پونجی انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب یہ لوٹ کر اپنے گھر والوں کے پاس جائیں اور اپنی پونجیوں کو پہچان لیں تو بہت ممکن ہے کہ یہ پھر واپس لوٹ کر آئیں۔ پونجی کیا ہوتی تھی، وہ جو سکے دیتے تھے نا، وہ مال جو غلے کے لیے دیتے تھے، انہوں نے کہا کہ رقم واپس رکھ دو تاکہ انہیں ہو کہ میں نے ان پر احسان کیا ہے اور یہ دوبارہ اپنے بھائی کو بھی لائیں۔ مقصد یہ تھا کہ بھائی کو لے کر آئیں اور میں اپنے بھائی سے ملوں۔ اور جب یہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم سے تو غلے کا ناپ روک لیا گیا، اب آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجیے کہ ہم پیمانہ بھر کر لائیں، ہم اس کی نگہبانی کے ذمہ دار ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے تو اس کی بابت تمہارا بس ویسا ہی اعتبار ہے جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تھا، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہترین محافظ ہے اور وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ان کی پچھلی غلطی یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی میں نے اعتبار کیا، تم نے میرا اعتبار توڑا، اور بعض دفعہ غلطی اصلاح کے لیے بھی یاد کروائی جاتی ہے کہ دیکھو پہلے تم نے ایسا کیا تھا نا، اب کوشش کرنا ایسا نہ ہو۔ تو جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اپنے سرمایے کو اس میں موجود پایا جو ان کی جانب لوٹا دیا گیا تھا، تو کہنے لگے اے ہمارے باپ ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے تو یہ ہمارا سرمایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا، ہم اپنے خاندانوں کو رسد دلا دیں گے اور اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ زیادہ لائیں گے، اور یہ ناپ بھی تو بہت آسان ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ اگر بھائی ساتھ نہیں گیا تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، لیکن اگر یہ جائے گا تو کم از کم ایک اونٹ زیادہ غلے کا آ
جائے گا تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں تو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو بیچ میں رکھ کر مجھے قول و قرار نہ دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو گے، سوائے اس ایک صورت کے کہ تم سب گرفتار کر لیے جاؤ۔ جب انہوں نے پکا قول قرار دے دیا تو انہوں نے کہا ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ اب دیکھیں یعقوب علیہ السلام نے ان سے قول و قرار لیا، والد تھے نا، انہوں نے اپنی طرف سے تدبیر کی کہ تم وعدہ کرو تم واپس لاؤ گے، اللہ کو گواہ بناؤ کہ تم اس کے ساتھ ویسے نہیں کرو گے جیسے یوسف کے ساتھ کیا۔ اب تدبیر تو انسان کر سکتا ہے، آگے تقدیر میں کیا لکھا ہے وہ انسان نہیں بدل سکتا، ہمارا کام ہے ہم تدبیر کرتے جائیں۔ پھر اگلی آیت میں ہمیں نظر بد کے بارے میں ڈیٹیل ملے گی کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بچوں تم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلکہ کئی الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو تم سے ٹال نہیں سکتا، صرف اللہ ہی کا پتہ ہے، صرف اللہ ہی کا چلتا ہے، میرا کامل بھروسہ اسی پر ہے اور ہر ایک بھروسہ کرنے والے کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں کہا ان کے 11 بیٹے اگر جا رہے ہیں 10 بیٹے تو وہ کہہ رہے ہیں ہر ایک الگ دروازے سے داخل ہو، اکٹھے کسی کے 10-11 بیٹے چل کے جائیں گے تو ظاہر ہے نظر لگ جائے گی، اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر کا لگ جانا برحق ہے اور نظر کا لگ جانا حق ہے، اور اسی وجہ سے نظر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ بھی کہا کہ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اس کے لیے کہو بارک اللہ، اور اگر کسی کی نظر لگ جائے تو اس کو کہا جائے کہ وہ غسل کرے اور اس کے غسل کا پانی اس شخص کے سر اور جسم پر ڈالا جائے اور جس کو نظر لگی ہو۔ خیر جب انہوں نے کہا کہ سب اکٹھے جائیں گے تو نظر نہ لگ جائے تو دیکھیں ابراہیم علیہ کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنی طرف سے سارے کے سارے اسباب مہیا کر رہے ہیں، ساری باتیں سمجھا رہے ہیں اپنی اولاد کو کہ دیکھو ایسا نہیں کرنا ایسا کرنا، پلاننگ اچھی، تدبیر اچھی، مگر توکل اللہ پر، اللہ جانتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور جب وہ انہی راستوں سے جن کا حکم ان کے والد نے انہیں دیا تھا گئے، کچھ نہ تھا کہ اللہ نے جو بات مقرر کر دی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچا لے، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا جسے اس نے پورا کر لیا۔ بلا شبہ وہ ہمارے سکھائے ہوئے علم کا عالم تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنی طرف سے بہترین اولاد کی تربیت کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ جب ہدایت اولاد کے ہاتھ میں نہیں ہوتی یا بعض دفعہ تقدیر آڑے آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں ہمیں والدین کو نہیں بلیم کرنا چاہیے، کیونکہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہم صرف ارادے کر سکتے ہیں۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، انہوں نے کہا تھا کہ میرے ارادے جب ٹوٹے تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کی تقدیر اور ہے میرا ارادہ اور ہے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ پتہ نہیں میرے بیٹے کے ساتھ اب کیا ہوگا، یہ سب جب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس جو کچھ یہ کر رہے ان کا تم دکھ نہ کرو۔ اور پھر جب انہیں ان کا سامان اور اسباب ٹھیک ٹھاک کر کے دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا۔ پھر ایک آواز لگانے والے نے پکار کر کہا اے قافلے والو تم لوگ تو چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی؟ جواب دیا گیا شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے اسے 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا، اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ جواب دیا گیا کہ اس کی یہی سزا ہے کہ جس کے مال میں وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب جس ملک میں رہ رہے تھے اس کا قانون یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو وہاں روک نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے پھر تدبیر یہ کی کہ انہوں نے کہا کہ چلو اس کے غلے میں ایک پیمانہ رکھ دیتے ہیں، ہمارے ہاں مطلب ان سے پوچھیں گے، میرے بھائیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ بتاؤ چوری کی کیا سزا ہے تو وہ کہیں گے جس کے مال سے نکلا وہ بندہ آپ رکھ لیں،
انہوں نے کیا کیا کہ جب یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کی تو اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کی زنبیل سے نکالا۔ ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دماغ میں ڈالا کہ ایسے کرو گے تو تمہارا بھائی تمہارے پاس رک جائے گا۔ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ کو منظور ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حالات میں مختلف حالات میں ہمارے لیے تدابیر پیدا کرتے ہیں۔ ہر ذی علم فوقیت رکھنے والا، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہم جس کے چاہیں درجے بلند کر دیں۔ ہر ذی علم فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم موجود ہے، یعنی اللہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس کی حکمتیں وہی بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی تو تعجب کی کوئی بات نہیں، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا۔ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی پہلے چوری کر چکے۔ ہوتا یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام جب چھوٹے تھے تو وہ اپنے حصے کا کھانا کسی نہ کسی اور کو جا کے دے دیتے، تو اس شائبے کی وجہ سے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھائی بھی چور ہی تھا۔ خیر ہے اگر اس نے چوری کی تھی اس کا بھائی بھی ایسا ہی تھا۔ یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے۔ آپ دیکھیں ہم ہوتے یوسف علیہ السلام کی جگہ پر ہم پی سکتے تھے یہ بات، ہم کہتے تمہاری ایسی کی تیسی، میں نے کب کی چوری، میں نے بتاؤ ذرا لاؤ ثبوت۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا اور کہا تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ حضرت علی نے ایک دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ ایک شخص کو پکڑ لیا اور جب اس نے ان کے منہ پہ تھوکا تو انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھا، کیوں کہ یہ نہ ہو کہ میرے پہ بات آئے کہ میں نے اس وجہ سے اس کو قتل کیا ہے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے صبر کی انتہا ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں اس کا بھائی بھی چور تھا، یوسف علیہ السلام چپ، اور انہوں نے کہا اے عزیز مصر اس کے والد بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، پھر وہ جو آپ ان اس کے کے بعد بدلے آئے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے ہی نیک نفیس ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے علاوہ دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہ اس سے نا امید ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے۔ اب وہ جو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے سے پہلے مشورہ کیا تھا نا اکٹھا بیٹھ کے، اب پھر اکٹھے بیٹھ گئے۔ اب ان میں جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں۔ یا اللہ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، بے شک تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایک بھائی جو سب سے بڑا تھا وہ کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا، پہلے یوسف کے ساتھ بھی ہم نے یہ سب کیا، اب حالانکہ سچے ہیں لیکن اب ڈر ہے کہ پہلے والد سے وعدہ کر آئے، اب اگر بنیامین کو ساتھ نہ لے کے گئے تو حالات خراب ہو جائیں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ وہی بھائی تھا جس نے مشورہ دیا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کنویں میں پھینک دو۔ یعنی کہ ساروں میں اگر شیطان کے بھی کوئی کام کر رہا ہے، کوئی پلاننگ غلط بھی چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی خیر ہو، تھوڑا سا ہوتا ہے، کہتا ہے چلو خیر ہی ہے، چوری کرنی ہے اچھا قتل نہ کرو بس سامان لے لو، اچھا قتل نہیں کرنا کنویں میں ڈال دو۔ اچھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو نہیں جاؤں گا کیونکہ میں چلا گیا تو باپ تو میرے سے پوچھے گا، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی۔ الفاظ دیکھیں بچوں کے، کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ اور جا کے بتاؤ ابا جی آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جیسے پیچھے کہا نا کہ ہم اس کے والد کو راضی کر لیں گے، اب یہاں کہہ رہے ہیں آپ کے صاحبزادے نے۔ اچھا آپ کو یہ جملہ اپنے گھروں میں بھی سننے کو ملے گا، ہم جب اپنے بچوں میں نا دو بچے، دو بیٹے دو بیٹیاں یا بیٹا بیٹی کسی میں کوئی فرق بھی آ جائے نا تو کیا کہتے ہیں آپ کی تو اسی کی ماں ہے، آپ تو کرتی ہی اس کے بارے میں بات ہے، آپ کی تو میں تو آپ کی بیٹی نہیں، آپ تو مجھے پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے لائی ہیں، آپ نے تو پتہ نہیں میں آپ کی بیٹی ہوں بھی ہے نہیں، پتہ نہیں میں ہوں بھی کیا، آپ ایسی ہیں آپ ویسی ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہی الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا آپ کے صاحبزادے نے چوری کی، جب دو بہنیں لڑی ہوتی ہیں نا، امی آئیں نا ذرا دیکھیں آپ کی بیٹی کر کیا رہی ہے، آئیں نا ذرا دیکھیں آپ کا لاڈلا ذرا کر کیا رہا ہے، آ کے ذرا اپنے لاڈلے کے کرتوت دیکھیں، یہ ہی الفاظ ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے۔ اللہ ہمارے بچوں کی زبانیں ٹھیک کرے۔ اور یہ فکرہ اس لیے میں نوٹ کروا رہی ہوں، اکثر
اکثر بچے یہ بات بولتے ہیں اور یہ غلط ترین طریقہ ہے بچوں کا. جب ہم کہتے ہیں ہاں آپ کے لاڈلے نے یہ کیا, بڑی حمایتی کرتی ہیں نا, دیکھیں ذرا جا کے دیکھیں آپ کا لاڈلا کیا گل کھلا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم جانتے تھے, ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہ تھے. آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیں جہاں ہم تھے, اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے, ہم یقیناً بالکل سچے ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیچھے جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر آئے تھے, وہاں انہوں نے ایک ہی دفعہ کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اب یہاں بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں سے پوچھ لیں, قافلے سے پوچھ لیں, اس شہر والوں سے پوچھ لیں, ہم سچے ہیں. اس دفعہ سچے تھے نا, اس دفعہ حال وہ کہ جو کہانی ہے نا شیر آیا, اب سچ بول رہے ہیں. اب باپ کو یقین دلانا مشکل ہے ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ایک کام ایسا کر چکے, اور اس پہ پھر یہ بھی نہیں کہا جا کے دیکھ لیں بھیڑیا ہوگا, جا کے دیکھ لیں خون ہوگا. نہیں, پتا تھا جھوٹے ہیں, بس ایک بات کر کے چپ ہو گئے کہ زیادہ باتیں کی تو کہیں جھوٹ پکڑا نہ جائے. اب سچے ہیں تو بار بار دلیلیں دے رہے ہیں, دیکھ لیں, پوچھ لیں, آپ تحقیق کر لیں, ہم سچے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی, بس اب صبر ہی بہتر ہے. آیت نمبر ہے 73 سورہ یوسف, فصبر جمیل. یہ فکرہ نا آپ کو اور مجھے اپنے دل کی تختی پہ لکھنا ہے کہ صبر ہی بہتر ہے. برے سے برے حالات آئیں, برے سے برا وقت آئے, برے سے بری آزمائش آئے, کٹھن سے کٹھن زندگی کا مرحلہ, یاد رکھیں یعقوب علیہ السلام کے الفاظ, فصبر جمیل, صبر بہتر ہے. صبر سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں. بعض دفعہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ کسی کو بول کے وہ تکلیف نہیں دے سکتے جتنا آپ کسی کو چپ کی مار سکتے ہیں. آپ چپ کر جائیں گے, اگلے بندے کو پتا ہوگا, آپ بولتے رہیں گے, اگلا بندہ اور چڑھے گا. چپ. کئی جگہوں پر صبر بہتر ہوتا ہے حالات کو سنوارنے کے لیے, اور کئی جگہ پر حالات میں سے نکلنے کے لیے بھی صبر بہتر ہوتا ہے. تو جب کبھی کیلی گرافی کروائیں اپنے گھر میں تو اس آیت کو لازمی لکھیں, فصبر جمیل, صبر بہتر ہے. جب کبھی آزمائش آئے آپ کی نظر ان الفاظ پہ جائے, جب کبھی آپ کو صبر کرنا مشکل لگے, آپ یہ سورہ یوسف کا ایک پورشن نکال کے اس میں سے یہ آیت دیکھ لیں کہ یوسف علیہ السلام کس کس بات پہ صبر کر رہے ہیں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف. یاد ابھی بھی یوسف آ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہائے یوسف. ان کی آنکھیں بوجہ رنج و غم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے. بیٹے کی جدائی میں رو رو کر بینائی چلی گئی, آنکھیں ختم ہو گئیں, اور غم کا اثر تھا جو آنکھوں میں آ گیا. آپ دیکھیں نا, جب بہت زیادہ غم ہوتا ہے آپ کا اور والدین بہت زیادہ روتے ہیں تو اثر تو آنکھوں پہ ہی جاتا ہے. اور بیٹے کی جدائی میں, اب نبی ہے نا, پتہ ہے بیٹا مرا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے پتہ ہے, بشارت ملی ہوئی ہے بیٹا نبی بنے گا. یہ نہیں پتا بیٹا کن حالات میں ہے, یہ نہیں پتا بیٹا کن آزمائشوں میں ہے. لیکن اب کھویا بنیامین, کھویا چھوٹا, یاد بڑے کو کر رہے ہیں. کیوں کہ بڑے کی جدائی لمبی تھی, بڑے کی جدائی طویل تھی, بڑا چھوٹی عمر میں جدا ہو گیا. بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں یا ختم ہی ہو جائیں. انہوں نے کہا میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. میری ساری دعاؤں میں پسندیدہ دعا ہے انما اشکو بثی وحزنی اللہ. وہ کہہ رہے ہیں میں اپنی تمام پریشانیوں, تمام دکھوں کی فریاد اللہ سے کرتا ہوں. اللہ آپ کو اور مجھے یہ دعا یاد کرنے والا بنائے. اس دعا کو یاد کر لیں, جب کبھی غم میں ہو نا, دکھ میں ہو, بس یہی دعا کیا کریں. ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, حضرت یونس کی دعا. دوسری یہ دعا انما اشکو بثی وحزنی اللہ, اے اللہ میں اپنی ساری پریشانیاں, سارے غم, اللہ کے علاوہ تو دکھ دور کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں. آپ کہیں اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کیا, میرے سارے غم تو جانتا ہے, میرے سارے دکھ تو جانتا ہے, تو جانتا ہے میں کس حال میں ہوں. اللہ تو ہمارے دل کے دھڑکنوں کو بھی پہچانتے ہیں, ہماری کیفیات کو. اللہ سے کہیں اللہ میری فریاد تیرے تک ہے, میں کمزور ہوں, میں ناتواں ہوں, میں لوگوں کے سامنے روؤں گی بھی تو کیا ہوگا, لوگ کہیں گے ہائے بیچاری, اے بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا, اس بیچاری کو دیکھے اس کے ساتھ کیا ہوا. بس اس سے زیادہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں. تو اللہ سے ہمیشہ گلہ اور شکوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے
مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے آپ نے اور میں نے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیں رمضان ہے، رمضان المبارک تقریباً آدھا ہونے کے قریب ہے۔ ایک عشرہ ہم گزار چکے، دوسرا عشرہ گزر رہا ہے۔ آج صبح مجھے میری ایک اسٹوڈنٹ نے ایک وائس نوٹ شیئر کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس دفعہ پکا ارادہ کیا تھا اس رمضان المبارک میں عبادات کی کثرت کروں گی، اس رمضان المبارک میں بہترین طریقے سے رمضان گزاروں گی، بٹ بعض دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ شیطان رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ میں اپنی بہن کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی تو میں نمازیں ادا نہیں کر پائی، تو انہیں اس چیز کی تکلیف ہو رہی تھی کہ میں وقت اس طرح سے دے نہیں پائی۔ دیکھیں جب ہم غلطی کرتے ہیں اور ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے ایمان زندہ ہے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں ہوں گی، آپ اور میں جب زندگی میں چلیں گے تو بعض دفعہ نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اچھا بعض دفعہ نمازیں لیٹ ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ مجبوری ایسی آ جاتی ہے آپ چاہ کر بھی تراویح نہیں پڑھ پا رہی، آپ چاہ کر بھی تہجد نہیں پڑھ پا رہی، ایک دن مس ہو گیا دوسرے دن پڑھ لیں، دوسرے دن مس ہو گیا تیسرے دن پڑھ لیں، ابھی تو پورا رمضان باقی ہے۔ آپ دیکھیں پورے رمضان میں ہمیں بہت وقت ملے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہی ہمیں اس لیے ہے ہم اپنے گناہوں کو بخشوائیں۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے تو پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، اور بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ وہ رمضان اس نے ہمیں دیا ہی اس لیے ہم رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہم اس بات کا یقین رکھیں جتنے مرضی گناہ ہو چکے اے اللہ تو ان گناہوں کو معاف کر دے، لیکن گناہ معاف تبھی ہوں گے جب ہم معافی مانگنا چاہیں گے، ہم دل کو جھکانا چاہیں گے، اور توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق بھی اسے ہی ملے گی کہ جو توبہ کرنا چاہے گا۔ توبہ کی امید پر ہو چکے گناہ بہت یا رب، مہلت تو مل رہی ہے توفیق بھی عطا کر۔ مہلت تو اللہ دے رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ابھی رمضان پڑا ہے، ابھی ہے وقت، معافیاں مانگ لو، لیکن اللہ توفیق بھی دے کہ ہم اس کے سامنے سر جھکا کر معافیاں مانگنے والے بنے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز، ہمیں اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا، ہم حقیر پونجی لائے، پس آپ ہمارے پورے غلے کا ہمیں ناپ دیجئے اور ہم پر خیرات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا پیچھے کیا آیا تھا انہوں نے، ہم تو ایک جماعت ہے، عصبتن، ہم تو پورا جتھا ہے، ہم جو ہے وہ بنیامین کا خیال رکھیں گے، ہم یوسف کا خیال رکھیں گے۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا ہیں کہ ہم تو ایک جو ہے وہ مجبور ہیں، آج آپ ہم پر خیرات کریں۔ تو وقت بدلنے میں دیر لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسوں کے وقت کیسے کیسے بدل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو کیسے توڑتے ہیں۔ یوسف نے کہا جانتے بھی ہو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ اس فکرے سے بھی آپ کو ملے گا کہ یوسف علیہ السلام کے صبر کی انتہا، کہہ رہے ہیں کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کیا۔ یہ نہیں کہا تم نے جان بوجھ کر کیا، کہا تم نے اپنی نادانی میں کیا کیا۔ ہم ہوتے ہم کیا کہتے ہیں، پتہ ہے نا تمہیں کیا کیا کرتی رہی ہو، تم نے جان بوجھ کر کیا ہے، تم چاہتی نہیں میں سکھی رہوں، تم چاہتی نہیں میں خوش رہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں تم نے اپنی نادانی میں کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا، واقعی تم ہی یوسف ہو، اب پہچان گئے۔ جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل و کرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری کرے اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی احسان کرنے والے یا کسی بھی نیک شخص کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی اور یہ بھی سچ ہے کہ ہم خطا کار ہیں۔ اب آگئے، اب ہو گیا احساس ہم غلط تھے۔ اگر اللہ نے اس بچے کو جسے انہوں نے کنویں میں ڈالا ان کے سامنے کھڑا کر دیا، اور ایک ملک کا وزیر خزانہ ہے اور اس کے سامنے جا کے وہ کہہ رہے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، اب بدلہ لینے کی قدرت ہے اس وقت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے۔ ہمارا اتنا ظرف ہے،
کوئی آ کے ہم اس کی غلطی اسے بتا رہے ہوں اور وہ کہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے ہماری غلطی ہے، اور ہم کہیں اچھا غلطی ہے نا، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میرے گھر سے، آج کے بعد شکل نہ دکھانا، ہمارا تو جینا مرنا ختم۔ خبردار مجھے کال بھی کی، پھر فون بھی بلاک، اور رشتے بھی ختم، اور پورے خاندان میں کال کر کے بتائیں گے فلاں سے میں نہیں بولوں گی، تو اگر آپ بولے تو پھر آپ سے بھی میرا جینا مرنا ختم۔ یہاں یوسف علیہ السلام بدلہ لینے کی طاقت رکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اور اللہ تمہیں بخشے، میرا یہ کرتا تم لے جاؤ اور اسے میرے والد کے منہ پر ڈال دو کہ وہ دیکھنے لگیں اور آ جائیں، اور اپنے تمام کے تمام خاندان کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب یہ قافلہ جدا ہوا تو ان کے والد نے کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا قرار نہ دو۔ والد دور سے کرتے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور اب گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہنے لگے واللہ آپ اپنے اسی پرانے خبط میں مبتلا ہیں، یعنی کہ آپ کا تو دماغ خراب ہے، آپ کو تو ابھی بھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا مرے تو کتنا عرصہ گزر گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ فکرہ کس نے کہا ہوگا؟ شاید ان کی بہو نے کہا ہوگا، کیونکہ بیٹے تو گئے ہوئے تھے، یا پھر ان کے پوتوں پوتیوں نے کہا ہوگا، نواسے نواسیوں نے کہا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا نا جو ان کے گھر تھے۔ تو دیکھیں جب بیٹے عزت نہ دیں تو پھر بہویں بھی عزت نہیں دیتی، جب بیٹے عزت نہ دیں، بیٹے کہہ رہے ہیں اس کا باپ، بیٹے کہہ رہے ہیں ان کے باپ کو، تو یہاں بہویں بھی پھر یہی کہیں گی نا کہ آپ کا تو اس بابے کا تو دماغ خراب ہو گیا، بابا خبتی ہو گیا، ابھی بھی یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، عرصہ ہو گیا یوسف کو بچھڑے۔ اور جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کر ان کے منہ پر وہ کرتا ڈالا، اسی وقت وہ پھر سے بینا ہو گئے، کہا کیا میں نے تمہیں یہ نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ تو انہوں نے کہا ابا جی، اب آئے الفاظ زبان پہ، پہلے تمہارا باپ تو اس کا باپ، اب کہنے ہیں ابا جی آپ ہمارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اچھا میں جلد ہی تمہارے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، وہ بہت بڑا بخشنے والا اور انتہائی مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ بچے، آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کا کردار، بچوں نے کتنی کتنی غلطیاں کی، کتنا کتنا اذیت دی، کیسی کیسی باتیں اپنے باپ کو کہیں، اور باپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے تمہارے پروردگار سے بخشش مانگوں گا۔ باپ نے ان کا گھر نہیں چھوڑا۔ ہمارے ہاں ذرا سی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی تم میری جائیداد سے آگ، تو چلو اٹھاؤ بسترا اور لو بیوی اور نکلو گھر سے، اور بیٹوں کو بھی نکال دیتے ہیں۔ بے شک غلطی بیٹوں کی ہے، اس پورے قصے میں ہمیں غلطی بیٹوں کی مل رہی ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، بیٹوں کو پھر بھی دعا دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اولادوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا ہے، یا ماں باپ ساری زندگی کہتے ہیں ہمیں اپنی شکل بھی نہ دکھانا، ہمارے سامنے بھی نہ آنا، جب تک تم اس لڑکی کے ساتھ رہو گے تو ہمارے ساتھ تو تمہارا کوئی تعلق نہیں، جب میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی تو میں تمہیں خون نہیں بخشوں گی، تو پتہ نہیں ہم کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اولادوں کے لیے کھولیں اور وسیع کریں۔ اولاد جیسی بھی ہے، اگر اولاد جنت میں کامیاب ہوگی تو وہ جنت میں جائے گی، ہم اگر انہیں چھوڑ دیں گے تو وہ معاشرے کی اس طوفان میں ایسے بہہ جائیں گے، وہ پھر ہمیں پلٹ کر بھی نہیں دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولادوں کے ساتھ محبت کرنے والا بنائے۔ جب یہ سارا گھرانہ یوسف کے پاس پہنچ گیا تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن اور امان کے ساتھ مصر میں آؤ۔ اب سارے کا سارا خاندان مصر شفٹ ہو رہا ہے، اور کتنا خوبصورت حسن کے اتنے مزے سے اپنے والدین کو بٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ یہیں پر رہیں گے، اور اپنے تخت پر اپنے ماں باپ کو اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ تعظیمی کہتے ہیں اس کو، اور یہ ہماری امت کے لیے نہیں ہے، ہماری امت محمدیہ سے پہلے تھا۔ امت محمدیہ میں، شریعت محمدیہ میں سجدہ تعظیمی کو حرام قرار دے دیا گیا، آپ کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اور یہاں پر میں یہ بات بھی کر دوں کہ جو وہ سیریز چلی تھی ارطغرل غازی والی، آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس میں وہ ہاتھ رکھ کے جو ایسے جھکتے ہیں، یہ جھکنا اب اسلام کی اس میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ پھر
اور تب کہا کہ ابا جی یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا، اس نے میرے ساتھ بڑا احسان کیا جبکہ مجھے جیل خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لے آیا۔ اس اختلاف کے بعد جو شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ڈالا تھا، میرا رب جو چاہے اس کے لیے بہترین تدبیر کرنے والا ہے اور وہ بہت علم اور حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام اس ایک آیت میں ہمیں بتایا گیا کہ اللہ کے احسان کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا ابا جی آپ کو نہیں پتا جب میرے بھائیوں نے مجھے ڈالا تھا نا کنویں میں کتنی دیر اندھیرے میں رہا، پھر مجھے مصر میں بیچا گیا، پھر میرے ساتھ وہاں مصر اس کی عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا کیا، پھر میں جیل میں کتنی مشکل میں رہا۔ نہیں، کیا کہہ رہے ہیں، میرے رب نے مجھ پر احسان کیا کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا، آپ لوگوں کو صحرا سے میرے پاس لایا اور شیطان نے جو ہم بھائیوں میں دوری پیدا کی تھی اسے ختم کر دیا۔ ٹھیک، انہوں نے اس غم کو نہیں یاد کیا جو اللہ کی طرف سے ملا، اس کے مقابلے میں ان نعمتوں کو یاد کیا جو اللہ نے دی، ان احسانوں کا ذکر کیا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نعمتیں بہت سی ملتی ہیں اور ہم ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے، اور ایک دکھ مل جائے رو 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 بے حال ہوتے ہیں، آئے آپ کو نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا، آپ کو نہیں پتا، ایک بیٹا فیل ہو جائے یا ایک نوکری چلی جائے اور ہم عورتوں کا رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت سے یہ چیزیں سیکھنے والا بنائے کہ دیکھیں والدین سے جدا ہوئے، گھر سے دور ہوئے، گھر میں نہیں تھے، ایک ایسے ملک میں بیچے گئے جہاں کوئی جاننے والا نہیں تھا، پھر وہاں ان کی عزت نفس پہ بات کی گئی، ان کے کردار پہ کیچڑ اچھالا گیا، اس کے بعد جیل میں ڈالا گیا، پھر ان ساری چیزوں میں انہوں نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ بہت علم اور حکمت والا ہے، اور اللہ کا شکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا کیا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے، تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوکاروں سے ملا۔ اور یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جس کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس نہ تھے جبکہ انہوں نے اپنی بات ٹھان لی تھی اور وہ فریب کرنے لگے تھے، گو آپ لاکھ چاہیں لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے، آپ ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہے، یہ تو تمام دنیا کے لیے نری نصیحت ہی نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے یہ منہ موڑے گزر جاتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھنے کے بعد بھی مشرک ہی ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ جائے یا ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ بے خبر ہی ہوں؟ تو آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلا رہے ہیں پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ۔ ہمیں بھی یقین ہے نا، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں وہ سیدھا راستہ، وہ سچا راستہ، اور اعتماد کریں اس بات پر اللہ غفور الرحیم ہے اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ ہم پورے شعور کے ساتھ، عقل سلیم کے ساتھ آج فطرت سلیم پر چل رہے ہیں۔ آپ کا اور میرا یہاں آنا اور بیٹھنا اس بات کی گواہی ہے، ہم صراط مستقیم کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے پورے شعور سے دعا مانگی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 13 پاروں میں آپ کے اور میرے سامنے بہت سے راستے واضح کیے، ہمارے عقیدے کو ٹھیک کیا، ہماری معاشرت کو ٹھیک کیا، ہماری معیشت کو ٹھیک کیا، ہمیں فکر لگ گئی اپنی آخرت کی۔ اگر ہمیں فکر لگ گئی اس کا مطلب ہے ہم ہدایت پر ہیں۔ اگر ہماری آنکھیں 13 پارے پڑھنے کے بعد آج نم ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے ہمارے اندر ہدایت آ رہی ہے، ہمارے دلوں کی زمین آج نرم ہو رہی ہے، اور جب زمین نرم اور زرخیز ہوگی تو ایمان کا وہ پودا نکلے گا جس کا پھل ہماری اگلی نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور وہ اپنی قوم کے لوگ اور ان کی قوم کے لوگ خیال کرنے لگے کہ انہیں جھوٹا کہا گیا، فوراً ہی ہماری مدد ان کے پاس آ پہنچی، جسے ہم نے چاہا اسے نجات دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارا عذاب گناہ گاروں سے واپس نہیں لیا جاتا۔ ان کے بیان میں عقل والوں کے لیے یقیناً نصیحت اور عبرت ہے۔ یہ قرآن جھوٹی بنائی ہوئی بات نہیں بلکہ یہ تصدیق ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے کی ہیں، کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہر چیز کو، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمانداروں کے لیے۔ آپ نے اور میں نے مکمل کر لی سورہ یوسف۔ سورہ یوسف میں ہم نے دیکھا ایک خاندانی نظام، خاندانی جھگڑے،
بھائیوں کا اختلاف۔ اس پوری صورت میں 3 حصے ہم نے پڑھے۔ ایک حصہ وہ تھا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے گھر سے نکال کے کنویں میں ڈالا گیا، ان کے بھائیوں نے سازش کی، کنویں میں ڈال دیا۔ دوسرا حصہ وہ تھا کہ وہ عزیز مصر کے گھر پہنچے، مصر کے بازار میں انہیں بیچا گیا اور انہوں نے اپنی جوانی کا ایک دور گزارا مصر میں، جس میں انہوں نے ان کی عزیز مصر کے گھر آسائشوں میں رہے، لیکن ایک چھوٹی سی غلطی جو ان کی نہیں تھی، ان پر ان کے کردار پہ لگایا گیا الزام تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جیل میں رہنا پسند کیا اس کی نسبت۔ پھر ہم نے ان کا تیسرا دور دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے نکلوایا اور وزارت کی کرسی پہ بٹھایا، اور ان کے والدین اور بھائیوں نے ان کے سامنے سر جھکایا۔ اس پورے قصے میں اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارے ذہن میں سورہ یوسف کا کنسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے، خوبصورتی اور عشق کا قصہ جو عام لوگوں میں مشہور ہے۔ ہم جب اس قصے کی بات کرتے ہیں یا سورہ یوسف کی بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر سوال کیا کرتے ہیں، اچھا پھر زلیخا بھی خوبصورت تھی، اچھا پھر حضرت یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اچھا پھر زلیخا کی حضرت یوسف سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہم سوال کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں عموماً ایک فقرہ مشہور ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ اس پوری صورت کو پڑھ کے آپ کو کیا لگا کہ اگر اللہ حسن دیتا ہے تو اس حسن کا استعمال ہم نے کیسا کرنا؟ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ لیکن خوبصورتی کا معیار ہمیں اس صورت نے بتایا کہ خوبصورتی وہ نہیں ہے کہ آپ تیار ہو کے آئیں، آپ پارلر سے سج دھج کے آئیں اور لوگ کہیں واہ واہ جی، آپ آدھے کپڑے پہنے اور لوگ کہیں کیا خوبصورتی ہے اور کیا فگر ہے، اور اس کا اوپر دیکھو اور اس کا نیچے دیکھو اور آگے دیکھو اور پیچھے دیکھو اور للچاتی نگاہیں۔ اس صورت نے ہمیں بتایا خوبصورتی کا معیار ہے حسن اخلاق۔ حدیث میں آتا ہے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اچھا، جب ہم بات کرتے ہیں اخلاق کی تو آپ اور میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ مجھ سے ہنس کے بولیں گی، میں آپ سے ہنس کے بولوں گی۔ ہم باہر کسی سے ملنے جاتے ہیں 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 منٹ 10 منٹ، ہم سب سے ہنس کر بولتے ہیں۔ ہمارے مرد باہر جاتے ہیں ہنس کر بولتے ہیں۔ پتہ کب چلتا ہے اخلاق کا؟ جب 24 گھنٹے ساتھ رہا جائے، جب اچھی بری عادتیں دیکھی جائیں، جب 24 گھنٹے میاں بیوی ساتھ رہتے ہیں تو ایک دوسرے کی اچھائیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی برائیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے۔ اخلاق کا پتہ تب چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے۔ آج ہم نے اس صورت میں پڑھا 2 دن میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ہر بات کو درگزر کیا۔ جہاں بھائیوں کی غلطی تھی انہیں احساس بھی نہیں دلایا کہ تم غلط ہو، انہیں صرف یہ کہا شیطان نے تمہارے دماغ خراب کیے، شیطان نے تمہارے دل میں برائی ڈالی۔ اگر یہی ساری سچویشن ہمارے سامنے ہو اور ہم سارے معاملے کو سامنے رکھیں، ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں تھوڑی سی کوئی بات کرتے ہیں اور ہم امی کو الگ شکایتیں، ابو کو الگ شکایتیں، سارے بہن بھائیوں کو الگ سے فون کر کے بتاتے ہیں، پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تو اس نے جواب میں یہ کیا، تو اس کی تو نیت میں فطور، تو اس کی تو نیت میں کھوٹ۔ ہم یہ نہیں کہتے شیطان نے اسے بہکایا ہے، ہم کہتے ہیں یہ چاہتی نہیں، یہ تو مجھ سے حسد کرتی ہے، یہ تو جیلس ہوتی ہے، اور یہ دیکھ اس سے برداشت نہیں ہوتا میرے پاس پیسہ ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا میرے پاس اولاد ہے۔ اس ہمیں قصے سے کیا ملا کہ ہم نے اخلاق کے بہترین مرتبے پر جانا ہے ان کے ساتھ جو ہمارے قریبی رشتے ہیں، جو ہمارے اپنے ہیں۔ وہ غلطی کر بھی رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام معاف کر رہے ہیں، یوسف علیہ السلام معاف کر رہے ہیں۔ 12 بیٹوں میں سے چنا گیا یوسف علیہ السلام کو، کیوں؟ کردار اور اخلاق کی وجہ سے۔ انہوں نے ہر پوری صورت میں ہم نے پڑھا ہر موقع پہ اللہ کا شکر کیا، اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کا معاملہ تو بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں خیر ہے۔ جب اسے کوئی خیر ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں اس کے لیے خیر، اور جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت میں صبر کر لیتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر ہم اللہ کے فیصلوں میں راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح کی کامیابیاں دے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو ملی۔ وہ کہا تھا نا کسی نے کہ وہ عطا کرے تو شکر اس کا اور وہ نہ دے تو ملال نہیں، میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ ہم نے دیکھا یوسف علیہ السلام نے اتنے کٹھن مرحلوں کے بعد بھی
اینڈ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں قدر و منزلت دی۔ اس صورت میں ہمیں کچھ چیزیں اور بھی ملی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر بیماری دے سکتا ہے تو وہ شفا بھی دے سکتا ہے۔ کتنے عرصے کے بعد ایک کرتے کو آنکھوں پہ ڈالا گیا اور بینائی واپس آ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا غم کا اندھیرا جتنا مرضی گہرا ہو، اگر غم آئے ہیں، مشکلات آئے ہیں تو مشکلات سے خوشیوں کا زمانہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ ان غموں سے بھی نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بچھڑے ہوں کو کتنے عرصے کے بعد ملایا؟ اتنے سالوں کے بعد ملایا، اور دلوں میں محبتیں ڈال کے ملایا۔ یعنی ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اگر ہم اس صورت کو اپنے بچوں کو خوبصورت بنانے کے بجائے بچوں کی سیرت خوبصورت کرنے کے لیے پڑھائیں، اگر ہر عورت اس کو سمجھ کر پڑھے، اخلاق اعلیٰ ظرفی کا بہترین حسن ہے اس صورت میں۔ ہم صرف وہ ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ لگ گیا رشتوں کو معاف کرنا ہے، اس صورت کو پڑھ کے ہمیں پتہ لگ گیا ہم نے محبت کا پیغمبر بننا ہے۔ کوئی غلطی کر بھی دیتا ہے کوئی بات نہیں، پھر اللہ کو پہچاننا ہے ہر وقت ہر حال میں۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب آپ ساری دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، ساری دنیا الزام لگا رہی ہے، آپ الگ، سارے بہن بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، یوسف علیہ السلام تنہا ہیں، وہاں بھی اللہ کو یاد کیا۔ جب ان کے کردار پہ تہمت لگی، جیل میں ڈالے گئے، وہاں بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، وہاں بھی انہوں نے اللہ کو پہچانا۔ تو ہمیں اپنے مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ تو راز کن سے فقاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انساں کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اگر ہم اپنے دلوں میں محبتیں بڑھا لیں گے تو ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ سوچیں میں کسی کو کیوں نہیں معاف کر سکتی؟ میرا دل اتنا تنگ کیوں ہے؟ میں کیوں نہیں کسی کو معاف کر سکتی؟ تو جواب یہ ملے گا کہ دل میں شیطان نے نفرتیں بہت ڈال دی ہیں۔ اگر ہم دلوں سے نفرتیں نکال دیں گے، دلوں میں محبتوں کو جگہ دیں گے اور دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، پھر آپ کو کسی کی کوئی غلطی بڑی نہیں لگے گی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنی بڑی بڑی غلطیاں کی، اور یوسف علیہ السلام پھر کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر جس نے بھائیوں کے دلوں سے نفرت نکالی، کہنے ہیں اللہ کا شکر ماں باپ سے میں واپس مل گیا۔ ہم تو بٹھا لیتے پہلے 4 گھنٹے ساری کہانی سناتے۔ آپ کو پتہ ہے آپ نہیں تھی امی جی آپ کے پیچھے، اچھا آپ حج پہ گئیں تو آپ کو پتہ ہے پیچھے سے میرے ساتھ کیا کیا ہوا، میرے میاں نے کیا کیا، تو میرے بیٹے نے کیا کیا، تو میرے بھائیوں نے کیا کیا، تو میری بہنوں نے کیا کیا۔ اچھا، اور دکھ کس بات پہ ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ کی بہو جو جوڑا لائی ہے نا تو اپنے لیے تو بہت اچھا لائی، اور امی دیکھیں ذرا میرے لیے کیسا جوڑا آیا۔ دیکھیں ہمارے دکھ کیا ہیں۔ اس پوری صورت میں ہم نے پڑھا بڑے سے بڑے دکھ پہ انہوں نے شکر کیا، اور ہم اس بات پہ ہی دکھی ہو رہے ہوتے ہیں امی آپ نے جو باجی کو جوڑا لے کے دیا نا وہ بہت اچھا ہے، اس کی کڑھائی بہت پیاری ہے، پتہ نہیں کیوں میرے لیے جب آپ چیز دیتی ہیں نا آپ ایسی لیتی ہیں، آپ کی تو چوائس ہی خراب ہے، آپ کو پتہ نہیں میری دفعہ کیا ہو جاتا ہے، میری دفعہ تو آپ ایسے کام کرتی ہیں۔ یہی چیزیں ہیں نا، اور یہ ہمارے گھروں کی باتیں ہیں، ہماری سچائیاں جو یہ قرآن کھول کھول کر ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے اخلاق اور کردار کو کیسے سنوارنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ اس کے بعد جو بھی سورہ یوسف پڑھے گا وہ اس حسن کو ڈھونڈے گا جو اس صورت میں حقیقت میں ہے۔ ہم اس بات کو بھول جائیں، یہ دماغ سے نکال دیں کہ پتر خوبصورت ہوگا، خوبصورت سے خوبصورت بچہ سامنے ہو اور وہ ایک دفعہ بولے اور ماں کا کلیجہ کٹ جائے، اس خوبصورت بچے سے آپ کا وہ بدصورت بچہ اچھا جو بولے تو امی جی کر کے بولے، جو بولے تو کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ تو اللہ ہمیں کردار کی خوبصورتی عطا کرے اور ہماری اولادوں میں بھی اسی خوبصورتی کو ڈھیلے۔ آگے ہے سورہ رعد، اور رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو، تھنڈر سٹارم، آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، بہت شدید گرج۔ سورہ رعد مدنی سورت ہے، 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ پوری سورت آج کے پارے میں مکمل ہو جائے گی اور ہمارے عقلوں کو کھولے گی۔ اور یاد رکھیں کہ جب ہم اپنی عقل کے گلاس میں قرآن کے علم کو ڈالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے تو آپ دیکھیں کہ جب ایک گلاس میں آپ کوئی مشروب ڈالتے ہیں نا تو جب وہ فل ہونے لگتا ہے اور آپ اس گلاس کو اٹھاتے ہیں تو وہ چھلکتا ہے۔ آپ میں اور مجھ میں قرآن ایسے چھلک کر باہر آئے، پتہ لگے کہ واقعی قرآن پڑھا گیا اور پتہ لگے واقعی دورہ قرآن نے اثر کیا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अलिफ लाम मीम रा तिलका आयातुल किताब वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिकल हक़ वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला युमिनून। अलिफ लाम मीम रा, ये कुरान की आयत हैं और जो कुछ आपकी तरफ आपके रब की तरफ से उतारा जाता है सब हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। वो अल्लाह वो है जिसने आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद कर रखा है कि तुम इसे देख रहे हो, फिर वो अर्श पर करार पकड़े हुए है। उसी ने सूरज और चाँद को मातहती में लगा रखा है, हर एक मियादे मुअय्यन पर गश्त कर रहा है। वही कामों की तदबीर करता है, वो अपने निशानात खोल खोल कर बयान कर रहा है कि तुम अपने रब की मुलाकात का यकीन कर लो। और उसी ने ज़मीन फैला कर बिछा दी और उसमें पहाड़ और नहरें पैदा कर दी और उसमें हर किस्म के फलों के जोड़े पैदा कर दिए जो दोहरे दोहरे पैदा किए। वो रात को दिन में छुपा देता है। यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और ज़मीन में मुख्तलिफ टुकड़े एक दूसरे से लगते लगाते हैं। अंगूरों के बागात हैं और खेत हैं और खजूरों के दरख्त हैं, शाखदार और बाज़ ऐसे भी हैं जो बेशाख हैं। सब एक ही पानी पिलाए जाते हैं, फिर भी हम एक को एक फल पर बरतरी देते हैं। इसमें अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। कुछ आयत कुरान पाक में होती हैं आयात आफाकी, और कुछ आयत होती हैं आयात अनफुसी, और कुछ आयत होती हैं आयात कुरानी। यहाँ पर हमने कुछ आयत देखी। अल्लाह ने बताया अल्लाह ही है जिसने ज़मीन बनाया, आसमान बनाया, बादल, सूरज, चाँद, तारे, सब कुछ। फिर अल्लाह ने कहा अल्लाह ने सबको जोड़ों की शक्ल में बनाया। औरत है तो मर्द है, नर है तो मादा है, ज़मीन है और आसमान है, सूरज है और चाँद है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहीं पर अगर हम अपने आप को रोक दें तो ज़िंदगी है और मौत है, ज़िंदगी है, मौत है। तो अगर जन्नत है तो जहन्नम है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को उस जोड़े की तरफ लेकर जाएंगे जो पता है हमें कि बनना ही बनना, हम दुनिया में आए तो मरना तो लाजिम है, ठीक, क्योंकि अगर मरेंगे नहीं तो वो जोड़ा पूरा नहीं होगा। एक तरफ है जन्नत और एक तरफ है जहन्नम। तो ज़िंदगी का अगर मकसद हमारा होगा जन्नत की तरफ जाना, तो या तो जन्नत मिलेगी तो या जहन्नम मिलेगी मर के। अब हमें पता है दोनों चीज़ें सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद हम जन्नत में जाने की कोशिश नहीं करते ना। अल्लाह कह रहा है जोड़े हैं, याद रखो, जन्नत जाने की कोशिश नहीं करोगे तो जहन्नम जाओगे। और किसी ने कहा था, मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि जन्नत वो वाहिद शानदार जगह है जिसमें जाना तो हर कोई चाहता है, हर एक का दिल करता है मैं जन्नत जाऊं, लेकिन उस रास्ते पर वो नहीं चलता, उसकी तरफ वो जाना नहीं चाहता, उसकी तरफ जाने की वो कोशिश नहीं करता। दिल करता है, आपका मेरा सबका दिल करता होगा जन्नत जाएं, किसी का दिल नहीं करता उठ के तहज्जुद पढ़ें। अच्छा, जाने को दिल करता है जन्नत जाएं, माफ़ नहीं कर सकते लोगों को, दिल बड़ा नहीं कर सकते, कुरान पर अमल करना मुश्किल लगता है इस माहौल में रहते हुए, तो अल्लाह ने कहा जोड़े बनाए। फिर अल्लाह ने कहा मैंने इस ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ बागात बनाए और मुख्तलिफ पौधे लगाए। एक ही ज़मीन, उसी पर आप एक पूरा एरिया अगर हो उसमें आप बाग बनाएं और बाग में आप एक जगह खजूर लगाएं, साथ अंगूर लगाएं, साथ आम लगाएं, हर तरह के फ्रूट, हर तरह की, उसी ज़मीन में से हर तरह के फल निकलेंगे, उसी ज़मीन से सब कुछ निकलेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि मैंने इनमें एक फल को दूसरे पर बरतरी दी। क्यों बादाम और काजू महंगा होता है, आम और सेब सस्ते होते हैं? सोचा कभी आपने? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर एक में एक फजीलत रख दी। इसी मिसाल से समझें, आप और मैं इंसान हैं, हर एक का रंग मुख्तलिफ, हर एक की शक्ल मुख्तलिफ, हर एक का कद मुख्तलिफ, हर एक की सोच मुख्तलिफ, हर एक का इलाका मुख्तलिफ, हर एक के वालिदैन मुख्तलिफ। कुरान हम सबको सुनाया जाता है, आप और मैं हम सब कुरान सीख रहे हैं। एक कमरे में मौजूद अगर 20 लोग कुरान सुनते हैं, 50 लोग कुरान सुनते हैं, हर बंदा कुरान पाक को अपने हिसाब से जज़ब करेगा। किसी को कुरान का पूरा पारा समझ आ जाएगा, किसी को उसमें से मोटी मोटी सारी बातें समझ आ जाएंगी,
कोई बीच में से हुज्जतें ही ढूंढेगा, अच्छा ये आया, अच्छा ये क्यों आया, अच्छा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, उंगलियां काट ली, अच्छा जब बाहर जाएंगे किसी खूबसूरत बंदे को देखेंगे, अच्छा ये भी इतना खूबसूरत है, हाँ वाकई इतने खूबसूरत बंदे को देख के वाकई में बंदा खो जाता है। कई फतूर वाले दिमाग होंगे, कईयों के दिमाग में यही बात जाएगी कि अच्छा हमने इतना सीख जो लिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम माफ़ करने वाले थे, अच्छा मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। आप में से कई होंगे जो यहाँ बैठे बैठे इरादा कर चुके होंगे, अच्छा मैं भी सबको माफ़ करती हूँ। कई होंगे जिन्होंने शायद कर भी दिया होगा, कई होंगे जो कहेंगे अच्छा आज जाके मैं सोचूंगी, और कई होंगे जो कहेंगे कि हाँ मैंने खुद भी किया और मैं जाके दूसरों को भी बताऊंगी कि दिलों से नफरतें निकालो। जिस तरह एक ज़मीन में हर तरह एक ही तरह की सैराबी होती है, एक ही तरह का पानी हर ज़मीन में जाता है, कहीं घास उगती है कहीं नहीं उगती, कोई ज़मीन सरखेज़ होती है कोई बंजर होती है, हालांकि बारिश हर ज़मीन के टुकड़े पे आती है। इसी तरह ईमान, कुरान सबको सुनाया जाता है, लेकिन जज़ब करने की जो कंडीशन है ना वो हर एक की मुख्तलिफ है। तो दुआ ये करें अल्लाह हमारे दिलों को ज़रखेज़ बना दे, अल्लाह हमारे दिलों में ये जो ईमान का बीज हमने रमज़ान में बोया इससे वो तनावर दरख्त बनाए और इससे ऐसे फल लगें जिनसे हम सिर्फ हम और हमारा घर नहीं हमारा पूरा मुआशरा फैज़याब हो। आप देखें जहाँ फल बहुत लगते हैं, कई आपने दरख्त या पौधे ऐसे भी देखे होंगे जिनमें एक सीज़न में 2-2 3-3 दफ़ा फल लगते हैं। अल्लाह हमें वैसा बनाए कि हमसे लोग सैरयाब हों और हमसे लोग मुस्तफ़ीद हों, ना सिर्फ हम, ना सिर्फ हमारी नस्लें, ना सिर्फ हमारे बच्चे, बल्कि हमारे मोहल्लेदार, हमारे रिश्तेदार, हमारे मुसलमान तमाम भाई बहन उससे फैज़याब हों। अल्लाह हमें ऐसा बनाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं अगर तुम्हें ताज्जुब हो तो वाकई इनका ये कहना अजीब है कि क्या जब हम मिट्टी हो जाएंगे तो क्या हम नई पैदाइश में होंगे। यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब से कुफर किया, यही हैं जिनकी गर्दनों में तोक होंगे और यही हैं जो जहन्नम के रहने वाले हैं, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेंगे। और जो तुझसे सज़ा की तलब में जल्दी कर रहे हैं राहत से पहले ही, यकीनन इनसे पहले सज़ाएं गुजर चुकी और बेशक तेरा रब अलबत्ता बख्शने वाला है लोगों के बेजा जुल्म पर भी। और ये भी यकीनी बात है कि तेरा रब बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। और काफिर कहते हैं कि इस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी या मोइज़ा क्यों नहीं उतारा गया। बात यह है कि आप तो सिर्फ आगाह करने वाले हैं और हर कौम के लिए हादी है। अल्लाह एक एक मादा अपने शिकम में जो कुछ रखती है उसे अल्लाह बखूबी जानता है और पेट का घटना और बढ़ना भी हर चीज़ उसके पास अंदाजे से है। ज़ाहिर और पोशीदा का वो आलिम है और सबसे बड़ा और बुलंद मर्तबा। आप देखें आप और मैं सब इस तजर्बे से गुजर चुके हैं कि जब हमल ठहरता है औरत को पता चल जाता है वो प्रेग्नेंट है, औरत के दिल की कैफियत बदल जाती है, औरत के खाने पीने की रूटीन बदल जाती है। बाज़ को किसी एक चीज़ की स्मेल अच्छी नहीं लगती, बाज़ एक चीज़ खाना पसंद करती हैं, बाज़ एक चीज़ छोड़ना पसंद करती हैं, कुछ चिड़चिड़ी हो जाती हैं, कुछ खुश मिजाज हो जाती हैं, कुछ को आखिरत की फ़िक्र लग जाती है और कुछ को दुनिया की फ़िक्र लग जाती है। एक मादा के शिकम में अल्लाह ने हमल को ठहराया, एक नॉर्मल बच्ची, एक सिंपल सी सीधी सादी स्मार्ट स्लिम बच्ची, पेट कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, बच्चा पैदा होता है और जिस्म वापस अपनी जगह पर आ जाता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई ऐसे जानदार हैं जो 5 आपके सामने मेरे ख्याल में अगर बिल्ली की मिसाल हो तो वो 5-6 बच्चे भी पैदा कर देती है, 9-9 बच्चे भी होते हैं और फिर वो उसी तरह मटकती फिरती है। तो ये अल्लाह के काम है, अल्लाह ताला। और देखें कितनी अंधेरी जगह, और उस अंधेरी जगह में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेटे खूबसूरत बनाए, बेटियां खूबसूरत। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अंधेरे की वजह से नाक की जगह आंख लग गई हो, आंख की जगह नाक लग गया हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कितना बेहतरीन बनाया। और एक इंसान की पैदाइश में कहती हूँ अगर हम इसी पे बात कर लें, इंसान अपनी औकात समझ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे कितने गंदे पानी के नुतफे से पैदा किया। और जब वो पैदा होता है, आपने ये तजर्बा किया होगा, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत से लोगों को मैंने देखा, बेबी को डिलीवर करके जब उनके माँ बाप को दिया जाता है तो वो अभी गुस्ल भी नहीं दिया होता और चूम चूम और चाट चाट हम नहीं थकते उसको, उस गंदे, हमें पता होता है कहाँ से निकला है। देखें हमें पता होता है, हमें पता होता है वो कैसे पैदा हुआ। मैं नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी की बात कर रही हूँ, हमें पता होता है बच्चा कैसे पैदा हुआ, उसे गुस्ल नहीं दिया गया,
پھر بھی جو آئے گا پکڑ کے پیار کرے گا، انہیں اس سے اسمیل نہیں آتی، انہیں اس سے خوشبو آتی ہے۔ تو یہ میرے اللہ کا احسان ہے نا، اس نے کیسے کیسے ہمیں خوبصورتیوں سے بنایا، اور پھر صرف بنایا نہیں، پھر شعور بھی دے دیا۔ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا جہاں دل کرے جانوروں کی طرح بیٹھیں، جہاں دل کرے وہیں اپنی حاجت پوری کریں، اور جہاں دل کرے وہیں کھائیں۔ اور ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارا چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی گندا فروٹ کھانا پسند نہیں کرتا۔ آپ کسی بچے کو دیں نا کیلا چھیل کے، اور کیلا کہیں سے ہلکا سا نرم بھی ہو، وہ کیا کہے گا؟ ماما اسے سائڈ پہ کریں، یہ خراب ہے۔ ہمارے چھوٹے سے بچے کو شعور کس نے بخشا؟ اگر ہم فروٹ میں گندگی محسوس کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے کی گندگیوں کو بھی محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں وہ شعور بخشے کہ ہم معاشرے کی گندگیوں کو پہچانیں، ہمارے بچے ان گندگیوں کو پہچانیں۔ تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا اور بلند آواز سے کہنا، اور جو رات کو چھپایا ہوا ہو، جو دن میں چل رہا ہو، اللہ پر سب برابر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اندھیرا کتنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اجالا کتنا ہے۔ آپ اور میں محتاج ہیں لائٹوں کے اور لالٹین کے اور انرجی سیورز کے، اللہ محتاج نہیں۔ اس کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ اور اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کرتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی بھی کار ساز نہیں۔ اب دیکھیں وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خدا اس قوم کی حالت نہیں خدا اس قوم کی حالت نہیں نہ ہو احساس جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، پہلا حصہ مجھے بھول گیا ہے ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان چاہیں گے، دیکھیں زمانہ برا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ زمانے کو گالی مت دو، میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی تقدیر لکھتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ اگر ایک قوم بدلے گی، ایک قوم خود ٹھیک نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب لائے گا، اور اگر قوم صحیح ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر اسے کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں